توجہ کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ ہم نے دیکھا حال ہی میں چائنا کے فارن منسٹری نے بیان دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک اور لمبی مدت کے پرسپیکٹو سے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھیں گے کہ انڈیا کے سیاسی رہنما راہل گاندھی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفز پر سخت تنقید کی ہے۔ چائنا کو بہت زیادہ مسئلہ پڑ گیا ہے اور چائنا کے اوپر بہت بڑے ٹیرف لگ چکے ہیں، اور جن کنٹریز پر ٹیرفز لگیں وہ امریکہ کے کلوز ٹریڈ پارٹنرز ہیں۔ یہ ارادہ کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ مضبوط کریں گے۔ ہم خبر دیں گے چین کا امریکہ کا جوابی ٹیرف وار، امریکہ کی تمام مصنوعات پر 34% ٹیرف عائد کر دیا۔ لیکن چائنا اس مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ انڈیا سے قریب ہو جائے، اور پریزیڈنٹ شی نے لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ مرمو کو۔ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے۔ ویسے تو یہ 75th اینیورسری آف ریلیشنز بٹوین چین اینڈ انڈیا، لیکن ایسے موقع پر ایک ایسا لیٹر لکھنا جس میں یہ کہنا کہ ڈریگن ایلیفنٹ ٹینگو، تو پریزیڈنٹ شی اب ایلیفنٹ اینڈ ڈریگن کا ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں اکٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہ ٹیرفز۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ شی بیک کر رہے ہیں۔ چائنا از بیگنگ فرام انڈیا کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ٹائز اور بھی اسٹرانگ کرو، ہم دونوں مل کر ان ٹیرفز کا سامنا کرتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے چائنا نے یہ انڈیا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ دیا ہے، یا انڈیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہمیں امریکہ سے بچاؤ۔ تو امریکہ کے میجر ٹریڈ پارٹنرز ٹرمپ کی ٹیرفز کی لسٹ پر ہیں، اور ان میں چائنا، کینیڈا، یورپی یونین، ساؤتھ کوریا، میکسیکو، جاپان، ویتنام اور انڈیا بھی۔ تو جب یہ ٹریڈنگ پارٹنرز یہ دیکھیں گے کہ ہم پر ٹیرفز لگ رہے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ان کا جواب وہی ہوگا کہ جو جواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو امریکن گڈز ہیں ان کو کچھ کنٹریز میں، جس میں کہ یورپ کے کنٹریز ہیں، کینیڈا ہے، کینیڈا کی تو وجہ ہے، کینیڈا اور امریکہ کے بیچ تو اس وقت جو ریلیشنز ہیں وہ بڑے ہی سخت خراب ہوئے ہیں۔ تو کینیڈا نے کیا کیا ہے کہ جو ان کی مارکیٹ کی شیلفز ہیں وہاں سے امریکی پروڈکٹس کو ہٹا دیا ہے، اور وہاں پر ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے جو امریکہ کی شراب پیتے تھے اب ہم اپنی بنا کر پئیں گے، بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ امریکی شراب پر انہوں نے اپنا نام لگا کر لکھ کر رکھ دیا ہے، لیکن بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور کنٹریز جن کے اوپر یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ آپ کے اوپر یہ اب ٹیرف لگانے لگے ہیں، تو ایک تو یہ کہ انہوں نے جوابی ٹیرف اناؤنس کر دی ہیں۔ تو امریکی مصنوعات ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، بہت زیادہ سب سے بڑی ٹریڈ ہوتی ہے، تو اس میں اب ان کی وہ جو کنٹریز ہیں یہ سارے مل کر، باقی کی دنیا جو ہے امریکہ کے علاوہ جو بھی ان کے خلاف ہیں اس وقت، وہ سب مل کر ان امریکن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی ایک کیمپین چلا رہے ہیں۔ ناؤ دس از انبلیویبل، کیونکہ یہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کیسے روکا جائے گا۔ لیکن ابھی ہم اس طرح بڑھتے ہیں کہ جو میں نے یہ کہا کہ ایک خط لکھا گیا، اور شی نے جو یہ لیٹر لکھا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں both ancient civilizations, major developing countries and important members of the global south are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. یہ تو کہا تھا شی نے، یہ اس لیٹر میں لکھا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے شی کے جو یہ الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک قدم نہیں، دو قدم نہیں، 4 قدم آگے بڑھ کر، بلکہ جھک کر
اور ایک فرشی سلام کرتے ہوئے کو اور گھٹنے ٹیکتے ہوئے نیچے انہوں نے کہا کہ پائن ساڈا کچھ نہیں بننا، امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا تو آپ ہم سے مل جائیں. تو بھائی جان یہ نہیں ہونا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا اور امریکہ کے جو پارٹنرشپ ہے وہ بہت کلوز اس وقت ہو چکی ہے. آپ دیکھیں، ابھی بھی آپ دیکھیے گا یہ جو ٹیرفس لگ رہے ہیں نا، اس کو انڈیا کیسے ٹیکل کرتا ہے. اتنا ریئلسٹک ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈپلومیٹک سگنل ہے یا پھر اس میں کوئی اکنامک اسٹریٹجی بھی موجود ہے؟ جی دیکھیں دعا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2020 میں تھوڑی سی چیزیں خراب ہوئی تھیں ایل ایس ای کے اوپر اور ایک کلیش ہوا تھا دونوں ملکوں کی فوجوں کے بیچ میں، تو تب سے لے کے ماحول بڑا سرد تھا. تو ابھی یہ چائنا اور انڈیا کے جو معاملات ہیں وہ دوبارہ سے بڑے زبردست ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی یہ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انڈین پریزیڈنٹ مرمو جو ہیں ان کو کہا ہے کہ ڈریگن ایلیفینٹ ٹینگو، یعنی کہ a dance between emblematic animals، یعنی کہ دونوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک ٹینگو کی طرف جا رہے ہیں. ٹینگو ڈانس بڑا مشہور ہے، تو وہ ایک اس طرح آپ سمجھ لیں کہ چائنیز اور انڈینز اب جو ہے وہ ڈانس کے موڈ میں ہے. اٹ مینس کہ ہیپینس ہے، بزنس ہے، اکانومی ہے. It means that they want to grow together, they want to live together, they want to work together. اور شی جن پنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر قیمت پہ راستہ نکالنا چاہیے for coexisting جو ہے نا وہ راستہ نکالنا چاہیے رہی ہے. اب یہ جو ڈریگن ایلیفینٹ ٹینگو ہے یہ ایک امپورٹنٹ انالوجی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہائی لیول ڈائلاگ جو ہیں وہ دے آر آن دا وے، ہو بھی رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ایک اسپیشل ریپرزینٹیٹیو جو تھے وہ بھی ملے ہیں، اور ابھی فارن سیکرٹری بھی گئے ہوئے تھے. پھر اس سے پہلے بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کازان کے اندر پریزیڈنٹ شی جن پنگ اینڈ پرائم منسٹر مودی کی ملاقات بھی ہوئی تھی. اور اب نئے راستے بھی نکل رہے ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے بارڈر ڈسپیوٹ سے آگے جانا چاہتے ہیں، اور دونوں جو ہیں کہ اپنی کمیونیکیشن امپروو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیو پولیٹیکل ڈائنامکس بھی بدل رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. اور جو لینڈسکیپ بدل رہا ہے، انٹرنیشنل لینڈسکیپ بدل رہا ہے، اس میں اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا اور امریکہ جو ہے انڈیا اور چائنا کی جو پارٹنرشپ ہے وہ مزید قربت اختیار کر جائے گی. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے، ایک تو میں بتاتا چلوں کہ 75th اینیورسری ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی دونوں ملکوں کی. دونوں ملکوں نے ایک جنگ بھی لڑی ہوئی ہے 1962 کی، جسے فیمسلی نون ایز اے سائنو انڈین وار. اور اب وہ ایک جو مسٹرسٹ رہا ہے اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے پوری کوششیں دونوں سائڈ سے کی جا رہی ہیں. تو اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیرف کا جو دھماکہ کر دیا ہے کہ اب ہر ملک جو ہے وہ پریشان ہے کہ ہم کس طرح چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ جو انڈیا چائنا ٹریڈ ہے وہ آلریڈی میرے خیال ہے کوئی if I'm not wrong تو $120 بلین کے قریب آلریڈی پہنچی ہوئی ہے. اور انڈیا کی امپورٹ اس میں بہت زیادہ ہے، more than $100 بلین کی امپورٹ ہے. یہ جو اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور ایکسپورٹ صرف میرا خیال ہے باقی $16-17 ارب کی انڈیا کی ایکسپورٹ ہے.